السلام علیکم۔ ابھی ہماری ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی کلاس ہے، اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرتے ہیں دین سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہمارے؟ شکر الحمدللہ میم۔ بچے 1-2 منٹ ویٹ کرتے ہیں، اگر کسی اور نے جوائن کرنا ہوا تو۔ صحیح ہے میم۔
چلو بچے اسٹارٹ کرتے ہیں. یس میم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دس از اباؤٹ فیکٹرز دیٹ انفلوئنس آن لرننگ. ہم نے پڑھا تھا لرننگ کہ بیسیکلی لرننگ کیا ہے. the things that occur permanent changes in our behavior but not all the things can cause a permanent change in our behavior. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم سیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر سیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا پرماننٹ انفلوئنس ہماری پرسنالٹی پہ ہماری لیٹرل لائف پہ ہوتا ہے. جیسے فرڈ نے کہا تھا کہ ہماری پرسنالٹی کا جو 90% جو ہمارا پارٹ ہے پرسنالٹی کا وہ ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز پہ بیس کرتا ہے. بچپن آپ کا کیسا گزرا ہے آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی ہوگی. آپ کے تھاٹس آپ کا بیہیویئر آپ کی اپ کمنگ لائف میں اپنے کینشپ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ سارا انفلوئنس ہوگا آپ کے چائلڈہڈ کا. تو کچھ بچے جو اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کے جو ہے ڈسپیوٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے جو ہے مار پیٹ ان کی جو ہے ڈومیسٹک وائلنس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے بہت زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں. یا تو وہ انٹروورٹ بن جاتے ہیں کمپلیٹلی جو ہے ان کا جو سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ لوور ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے. یا پھر وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کافی ایگریسو بن جاتے ہیں. اس میں میڈیوکر وے نہیں ہے. میڈیوکر وے ان سینس کہ وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں بن سکتا. اب ایگریشن آگے تو ایگریشن کیا ہے وتھ پیسج آف ٹائم ایگریشن بن جاتا ہے اینٹی سوشل ٹینڈنسی آ جاتی ہے. پھر جب ہمارا ایمگڈیلا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا ہمارا جو موریلٹی ہے وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے سائیکوپیتھی ٹینڈنسی آ جاتی ہے ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا جو انفلوئنس ہوتا ہے یہ بھی ہمارا پارٹ آف لرننگ ہی تھا. ہم نے اپنے گھر کے ماحول سے سیکھا ہم نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیکھنا پازیٹیو نیگیٹیو دونوں ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو چیزیں ہی سیکھیں. ہم سارا سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر پازیٹیو ادھر نیگیٹیو. اب پازیٹیو نیگیٹیو اب ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا انکلینیشن کس طرف زیادہ ہے ہمارا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے. تو ہم نے اس میں اوپننگ کنڈیشننگ کا پڑھا اور لرننگ میں ہم نے اوپننگ کنڈیشننگ اور یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا. تو کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے آج ہم ڈیٹیل میں دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ فیکٹر جو ہماری لرننگ پہ انفلوئنس کرتے ہیں انفلوئنس رکھتے ہیں آج تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. So, factors in learning and performance. It is important to distinguish between learning, including conditioning. Conditioning, both classical conditioning and operant conditioning. اس میں instrumental learning میں پھر آ جاتی ہے and performance. پرفارمنس آپ کی ایکٹیویٹی ہے آپ کا بیہیویئر ہے آپ جو پرفارم کر رہے ہیں جو شو کر رہے ہیں. The phenomena of cognitive maps of the latent learning both demonstrates that something may be learned but not shown until later. Cognitive map cognition ہمارا سارا جو mental activity ہے ہمارا جو intellectual capacity ہے. اب یہ ہماری جو intellectual capacity ہے یہ ہماری ہر ایک طرح کی لرننگ کو جو ہے وہ absorb کر رہی ہے. ایبزارب کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایڈجسٹ کر رہی ہے اس کو اسٹور کر پا رہی ہے. اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ چیزیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نہ ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں نہ ہم بھلانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دے آر ویری وائٹل پارٹ آف آر پرسنالٹی اور دے آر اے وائٹل پارٹ ان انفلوئنسنگ آر پرسنالٹی. وہ ہماری پرسنالٹی کو پھر بھی جو ہے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اب جو ہم یاد نہیں رکھنا چاہ رہے وہ ہماری پرسنالٹی کا پارٹ بنتا ہے لیکن ہم اس سے لائک ایک ہمارا ہوتا ہے نا کانشیس اویئر اسٹیٹ ایک انکانشیس ان اویئر اسٹیٹ اینڈ the other one is subconscious. This is the bridge between consciousness and unconsciousness. تو یہ سارا جو ہمارا ہے یہ ہمارا کوگنیٹیو میپ جو ہے یہ ہر ایک طرح کی بہت لیٹنٹ پہلے والی لرننگ اور بعد والی جو ہماری لرننگ ہوتی ہے وہ سارا سب کچھ جو ہے اس میں وہ ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. کلیئر؟ یس میم.
یونس، انس، شمیلہ، زہرا، کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے بچے یہ بتائیں، یہ شمیلہ باقی جو کلاسز ہیں اس میں آتی ہیں، ہوتی ہیں، سوری پریزنٹ ہوتی ہیں؟ کل جو کلاس تھی اس میں تو تھی. کل کلاس کس ٹائم تھی؟ 6:30 بجے شام کو. اچھا شام کو 6:30 بجے؟ کس چیز کی کلاس تھی شام کو 6:30 بجے؟ اسٹیٹس کی. یہ میڈم کیا ہے ساجدہ کی؟ نو نو میم. میم سبین کی. میڈم سبین کی. تو یہ 6:30 بجے والی جو کلاس ہے، یہ جو آپ کی شام کی یا آلموسٹ رات کی جو آپ کی کلاس ہے، تو آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ ہماری یہ یونیورسٹی ٹائمنگ نہیں ہے؟ وہ اس ٹائم پہ فری ہوتی ہے تو بس. اس ٹائم پہ فری ہوتی ہیں؟ کمال ہے. اب ہمارا بھی تو ہے 8 بجے. آپ کو جگانا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن پراپر ٹائمنگ 8 بجے ہے میری، تبھی میں 8 بجے سے پہلے حاضر ہوئی ہوتی ہوں. یس میم. رولز ہے نا، کرنے کو تو ایزی ہے، پھر میں بھی دوپہر کو رکھ دوں، لیکن جو انسٹرکشن ملے ایٹ لیسٹ اس کو تو فالو کرنے چاہیے. اچھا 6:30 بجے کی کلاس ہوگی تو پھر میڈم شمیلہ جو ہے وہ پریزنٹ ہوں گی، لیکن صبح 8 بجے کی کلاس ہوگی تو نہیں ہوں گی. کیا کہہ سکتے ہیں میم. اس کے تو میں جی فون کراتی ہوں سر بہروز سے، میں بات کرتی ہوں. اوکے جی. Factors that influencing learning. There are several factors that may affect learning. کافی factors ہیں. Point number 1 is learning generally increase with increased amount of practice and training. Practice alone, however, is not enough. Classical conditioning requires an unconditional stimulus, UCS. Operant conditioning require reinforcement positive or negative. اب لرننگ ہمارے کیا ہے، کس سے انکریز ہوتا ہے؟ اماؤنٹ آف پریکٹس سے، ریپیٹیشن سے. اب وہ اماؤنٹ آف پریکٹس، اگر اف یو پیپل ڈو ریممبر کہ ہم نے تھیریز آف میموریز پڑھا، تو تھیریز آف میموریز میں بار بار یہ ریپیٹیشن تھی ہر ایک تھیری میں آلموسٹ، کہ جتنا جتنا ہم ریہرسل کریں گے سینسری میموری سے چیزیں شارٹ ٹرم میموری میں جائیں گی، شارٹ ٹرم میموری سے چیزیں لانگ ٹرم یا ورکنگ میموری میں کنورٹ ہوں گی، یا سوری ٹرانسفر ہوں گی. تو اب اس کے لیے پریکٹس، ہمارے یہاں پہ پریکٹس ہم نے ورڈ یوز کیا ہے ریپیٹیشن کے لیے. وہاں پہ میموری میں ہم نے اسی پریکٹس کو ریہرسل کا ٹرم دیا ہے. کلیئر؟ سو پریکٹس alone however is not enough. صرف پریکٹس ہی کافی نہیں ہے کہ آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اب آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو سمرائزیشن ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بار بار فیل ہو رہی ہوں، پھر بیٹھ رہی ہوں، پھر فیل ہو رہی ہوں، پھر بیٹھ رہی ہوں، یہ میری پریکٹس نہیں ہے، اس میں میری لرننگ نہیں ہو رہی. لرننگ میری تب ہوگی پریکٹس کے ساتھ جب میں اپنے گریڈز ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ بیٹر بناؤں گی. لیکن میرے گریڈ جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف نہیں ہے. میں نے پھر ریپیٹ کیا، پھر سائیکالوجی اچھی نہیں لگی، پھر بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لیا، پھر وہ اچھا نہیں لیا، میں نے کہا پھر بی ایس جو ہے ہسٹری میں ایڈمیشن لیا. اب یہاں پہ میری لرننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ میری لرننگ نہیں ہو رہی. میں یہاں پہ صرف پریکٹس کر رہی ہوں. تو یس میم. جسٹ پریکٹس جو ہے، جسٹ پریکٹس جس میں ہماری لرننگ نہیں ہے، وہ ہمارے کوگنیٹو فیکٹرز کو، ہماری کوگنیشن کو ڈیڈلی امپیکٹ کرتی ہے. ویسٹیج آف ٹائم ہے نا، آج کل کے دور میں ٹائم از منی. لیکن میں جو ہے ٹائم پہ ٹائم جو ہے ویسٹ کر رہی ہوں، بار بار پریکٹس ہی کر رہی ہوں. پھر گورنمنٹ جاب کے لیے ہمارا کرائٹیریا ہے 30 ایئرس. اباؤٹ 30 ایئرس آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ایج لمٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا نا. اب یہاں پہ میں 25 سال تک جو ہے وہ پریکٹس پہ پریکٹس کر رہی ہوں. یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو بس لائف تو گزر گئی نا. یس میم.
ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवॉर्ड, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट कि जब हम किसी भी बंदे को किसी भी टास्क से जो कि अनहेल्दी होता है उससे रोकने के लिए सख्ती करते हैं, ये इसका जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो फ्रूटफुल होता है। अब पॉजिटिव जो है पॉजिटिव रिवॉर्ड इसमें शायद ये भी हो सकता है लाइक आपको मैंने कोई असाइनमेंट दिया, कोई टास्क दिया, अब मैंने कहा कि जी अगर किसी ने ये टाइम पे परफॉर्म किया तो उनको एक्स्ट्रा 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो मार्क्स की जो कंपटीशन होती है ना, इसके लिए बंदा बड़ा एक्टिव होता है। ये रिवॉर्ड था आप लोग के लिए कि आप लोग जो है कल का डेट है और आज ही सबमिट कर दें। यस मैम। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में भी मैंने आपका जो बिहेवियर है उसको जो है इन्हेंस करना है, उसको रीमोडिफाई करना है। नेगेटिव में क्या है, अगर कल तक किसी ने सबमिट नहीं किया तो मैं 1 मार्क जो है या 2 मार्क जो है वो डिडक्ट करूंगी। अब दोनों कंडीशन में मैंने आपको मोटिवेट किया ना, यस मैम। एक में रिवॉर्ड की हैप्पीनेस थी, एक में फियर ऑफ लॉस था, लेकिन फियर में भी आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फोकस्ड रहें और हैप्पीनेस में भी आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फोकस्ड रहें। यस मैम। Okay, within limits, that amount of reward can affect learning, although the relationship between the two is complex and the subject has been studied extensively. Surprisingly, an increase in reward can sometimes cause a decrease in responses. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड की अब हम बात कर रहे हैं ना। अभी पहले हमने समझ लिया कि हम बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम बंदे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपनी लर्निंग को या हम अगले की लर्निंग को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि हमने कैसे इन्हेंसमेंट कैसे करनी है। फिर हम अमाउंट की बात करते हैं, डिजर्विंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। अमाउंट क्या है, डिजर्व करना, यहाँ पे साइकोलॉजिकली। अब लेट सपोज आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो टास्क है वो 10 में से 3 मार्क्स का है, 10 में से 3 मार्क्स है और मैं 10 में से आपको जो है 8 मार्क्स दे रही हूँ। यहाँ पे आपका जो स्ट्रगल है, यहाँ पे आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, वहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। आप फर्दर मेहनत नहीं करेंगे। लेट सपोज मैं पेपर बना रही हूँ और पेपर क्वेश्चन मैंने बता दिया, फलाना क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन याद करो, बस डन है। क्या आप बाकी कंटेंट याद करेंगे? नो मैम। नहीं याद करेंगे ना। ये मेरा बताना आप लोग इसको रिवॉर्ड समझेंगे, आप लोग के लिए इनाम है नहीं। बिल्कुल। अब जब मैंने बहुत ज़्यादा लाइक मैंने आपको बता दिया पेपर में ये चीज़ें होंगी, आप बाकी कंटेंट को टच ही नहीं करेंगे, बस आप उसी चीज़ को रट लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल। आपका क्या, मैंने रिवॉर्ड ज़्यादा कर लिया, इंक्रीज ऑफ रिवॉर्ड क्या हुआ, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। या जब बिल्कुल। अगर हम रूटीन की बात करते हैं ना, हम कहते हैं जो जितना डिजर्व करता है, जो जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग उससे मिलो, उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करो, अपनी बाउंड्रीज को वायलेट ना करो, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखो, अपनी लिमिटेशन को जो है वो कंट्रोल रखो। बिल्कुल मैम। तो ये क्यों, क्योंकि जब हम वो इंग्लिश का प्रोवर्ब आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ बिल्कुल। एवरीथिंग इज बैड इन सेंस कि उससे हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसकी नेगेटिव एवल्यूएशन होती है। हम जो है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड जो वो बंदा डिजर्व नहीं करता हम दे देते हैं, तो वो रिवॉर्ड हमारा क्या होता है, वो रिवॉर्ड हमारा वो रिस्पॉन्स जो होता है उसको डिक्रीज करना होता है। अब रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया। अब अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं, जो विदाउट मेरिट बेस जो है जॉब मिल रही है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन कहाँ जा रही है, वर्सन हो रही है। द फैक्ट इज बिल्कुल। कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो जीनियस इंटेलिजेंट बंदा है, ही लाइज नोवेयर, वो कहीं पे भी लाई नहीं करता। अब जो अगर हम मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि एक प्रॉब्लम जो है वो सारी प्रॉब्लम का जो है रूट कॉज हो। अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं यहाँ पे,
پاورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی جو غربت ہے وہ ساری جو معاشرتی جو برائیاں ہیں، ساری جو چیزیں ہیں اس کا جڑ ہے. اب پاورٹی ہے، ساتھ میں ان امپلائمنٹ بھی ہے. پاورٹی ہے، ساتھ میں ہیلتھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. پاورٹی ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. اب ٹینڈنسیز کیا ہے؟ اینٹی سوشل ٹینڈنسیز ہیں، اینٹی سوشل کرائٹیریا ہیں. سنیچنگ ہے، ساتھ میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، ساتھ میں ریونج ہے. اب ایک ہی پرابلم تھی، اس پرابلم کو ہم نے لیبل کیا ملٹی ڈائمینشنل. اب ملٹی ڈائمینشن میں کیا تھا؟ ریوارڈ نہیں ملا. جو بیسک نیسیسٹی تھی اکارڈنگ ٹو میزلو ہائرارکی آف نیڈس، جو ہماری بیسک ہے، بیسک ہی ہمیں نہیں ملی. جب Yes, بیسک ہمیں نہیں ملتی، روٹی کپڑا اور مکان میں ہم پھنسے ہیں نا. تو جن کو زیادہ مل رہی ہے ڈسٹرکشن کاز ہو رہی ہے، جن کو کم مل رہی ہے ڈسٹرکشن کاز ہو رہی ہے. بیلنس نہیں ہے، ایکولیبریم نہیں ہے. yes ma'am. کلیئر؟ یا اب آپ کی کلاس کی ایگزامپل نریٹ کرتی ہوں. اب خیر سے آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اب جسٹ آپ اور زہرا ہی موسٹلی اویلیبل ہوتے ہیں. اور جی میں اٹینڈنس جو ہے وہ 75% ریکوائرڈ ہے. اب اس 75% اٹینڈنس میں نے سب کی جو ہے اٹینڈنس 90% 95% کر دی. یہ وہ اماؤنٹ آف ریوارڈ تھا جو کہ انجسٹس تھا. بالکل. اب یہاں پہ کیا، یہاں پہ جو ریگولر پریزنٹ ہونے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ڈی موٹیویٹ ان سینس کہ اگر کلاس لیتے ہیں یا نہیں لیتے پھر بھی وہی کرائٹیریا ہے. یہاں پہ میں بالکل نے میم. ان اسٹوڈنٹ کو بھی ڈی موٹیویٹ کیا. لیٹ سپوز آئی ایم نیریٹنگ اے جسٹ سچویشن اور سینیریو فار ایگزامپل. اور وہ اسٹوڈنٹ جو کہ نہیں آنے والے تھے ان کو میں نے کبھی جو ہے موٹیویشن کا جو ہے وہ لیسن پڑھایا ہی نہیں. اب وہ اسٹوڈنٹ کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں آنا ہے یا نہیں آنا، ریزلٹ وہی ہے. سو اٹس بیٹر کہ ہم نہ آئیں. تو جو پڑھنے والے تھے وہ بھی نہ آنے پہ ایگری ہو گئے، جو نہ آنے والے تھے وہ اس پہ اور زیادہ خوش ہو گئے. Yes ma'am. اب یہاں پہ میں نے بیلنس نہیں رکھا. بیلنس میرا جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہو گیا. جب ہم بالکل. ایکولیبرم نہیں رکھتے، جب ہم بیلنس نہیں رکھتے، جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے ہم اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ریئیکشن ملے گا وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. Yes ma'am. ڈیلے آف ریوارڈ. اب ڈیلے آف ریوارڈ ایک ہم نے پڑھا کہ بیہیویئر کو ہم کیسے موٹیویٹ یا ری انفورس کر سکتے ہیں تھرو کلاسیکل اینڈ اوپن کنڈیشننگ بائی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کرائٹیریا. دین ہم نے ابھی پڑھا اماؤنٹ آف ریوارڈ کہ اماؤنٹ آف ریوارڈ کتنا ہونا چاہیے. ساتھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں Yes. ڈیلے آف ریوارڈ. ڈیلے آف ریوارڈ از آلسو مچ اسٹڈیڈ. ان جنرل اونلی اے شارٹ ٹائم should elapse between a response and its reinforcement. ڈیلے آف ریوارڈ میں کیا، جب آپ کسی کو اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے یا اس کا جو حق ہوتا ہے وہ آپ جو ہے دینے میں ریلیکنٹ ہوتے ہیں یا کافی ٹائم اس میں لگا دیتے ہیں. اب ڈیلے آف ریوارڈ کو میں ایک حدیث کے ساتھ نریٹ کروں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے. بے شک. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل میم. اب وہ بندہ جو ہوتا ہے جو آپ اسے کوئی کام کروا رہے ہیں، کوئی بھی ٹاسک کروا رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ایفیشینٹلی کرے گا. اس کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ میں کام اچھے سے کروں، جلدی کروں اور مجھے پیسے ملیں. اب وہ پیسے اس نے کیا کرنے ہیں، دیکھیں نا، ہر ایک بندہ ارن کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بال بچ کے لیے. بالکل. اس کو کھانا پرووائڈ کرنا، اس کو بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرنا. اب لیٹ سپوز میرے گھر کارپینٹر آئے، سارا کام کیا، میں کہتی ہوں اگلے ہفتے دوں گی، اگلے ہفتے دوں گی، 10 دن بعد دوں گی، 15 دن بعد دوں گی، 20 دن بعد دوں گی. وہ بیچارہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، دوسرے کام پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا.
اب دوسرے کام پہ کنسنٹریٹ وہ نہیں کر پا رہا تو اس کا تو ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, اس نے جو ارن کیا وہ بھی نہیں مل رہا. اب ڈیلے آف ریوارڈ میں کیا ہے, ایگریشن ہوگا نا, ایگریشن کے بیسس پہ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے, وربل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ریوارڈ جو ہے, جو بندہ جتنا ریوارڈ ڈیزرو کرتا ہے اس کو آن دا اسپاٹ ہی ملنا چاہیے. لیٹ سپوز آپ نے ٹیسٹ دیا یا آپ نے پیپر دیا, اور وہ ٹیسٹ اور پیپر جو ہے وہ میں جی فائنل تک بھی چیک نہ کروں, یا وہ پریزنٹیشن جو آپ نے دی میں اس کو فائنل تک بھی کاؤنٹ نہ کروں, یا فائنل کے بعد بھی اس کو میں جو ہے اوور لک کر دوں, میں اس کو امپورٹینس ہی نہ دوں, باقی جو کرائٹیریا ہے اس کے ساتھ میں مرج کر دوں. اب یہاں پہ جو ہے موٹیویشن آپ کا, آپ پریزنٹیشن نیکسٹ ٹائم آپ کو آپ کے ٹیچرس پریزنٹیشن کا کہیں گے, آپ لوگ ریلیفنٹ ہوں گے, آپ کہیں گے نہیں وی آر ناٹ اوکے, وی آر ناٹ فائن وتھ پریزنٹیشن, اتنا ٹائم اینڈ ایفرٹ ہم نے یوز کیا, ہم ایفرٹ پٹ کرتے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں ہوتا. سو پریزنٹیشن رادر دین پریزنٹیشن, اسائنمنٹس, ٹیسٹ اور کوئز از مچ مور بیٹر. ٹھیک. تو یہاں پہ ڈیلے آف ریوارڈ کیا ہے, ڈیلے آف ریوارڈ نے کیا کیا, رسپانس جو ہے جو کہ انہینس ہونا تھا یا رسپانس کی بیٹرمنٹ تھی, اس پہ ہم نے فل سٹاپ لگا دیا, اس کو ہم نے سٹاپ کر دیا. یس میم. یا کوئی اور ایگزامپل دے سکتے ہیں ڈیلے آف ریوارڈ کی بچے؟ میم فار ایگزامپل کلاس میں دو اسٹوڈنٹ ہیں, صحیح ہے, ایک سارا سال پڑھتا ہے اور دوسرا سارا سال کچھ بھی نہیں کرتا, مطلب کلاس بھی بنک کرتا ہے, یہ بھی باہر بھی جاتا ہے, مطلب کہ اپنی کمپنی بھی اچھی نہیں ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر میم دونوں جو ہیں تو پوزیشن لے لیتے ہیں. بالکل. میم یہ تو پھر جو جس نے پڑھا تو اس کے دماغ میں تو یہ آتا نا کہ یار میرے سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. بالکل. یا تو میں نے صحیح نہیں پڑھا, اور یا تو یہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اب اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, اپنے آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, اپنے یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, تو یونیورسٹی ہمیں یہی بتاتی ہے, یہی ہمیں ایجنڈا دیتی ہے ٹو بی فوکسڈ, ٹو بی ویجیلنٹ. اب فوکسڈ اور ویجیلنٹ میں کیا ہے, فوکسڈ اور ویجیلنٹ میں یہ ہے کہ میں اپنے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا جو ہے کیلیبر سمجھوں, میں اس کا کیلیبر سمجھوں, میں اگر وہ کام کرنے والا نہیں ہے میں اس کو موٹیویٹ کروں. اماؤنٹ آف ریوارڈ ہو گیا نا, پہلے میں نے سمجھ لیا, سمجھنے والا میرا اسٹیپ کیا تھا, میرا اماؤنٹ آف پریکٹس. جب میں نے سمجھ لیا, اب میں نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, موٹیویٹ کیا ہے, اماؤنٹ آف ریوارڈ میرا. اور جو آلریڈی پڑھنے والے ہیں میں نے ان کی جو بیہیویئر ہے اس کو اور انہینس کرنا ہے, اس کو اور گلوریس بنانا ہے. اب وہ میرا اماؤنٹ آف ریوارڈ ہو گیا. اب ڈیلے آف ریوارڈ میرا کیا ہے, ڈیلے آف ریوارڈ یہ ہے کہ جو نہ پڑھنے والے, جیسے آپ نے کہا جو نہ پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھنے والے, میں سب کو 80% مارکس دوں. اب یہاں پہ ڈیلے آف ریوارڈ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے ایگزامپل کو. ڈیلے آف ریوارڈ میں جو بیٹر رسپانس ڈیزرو کرتے تھے ان کا بھی سیم آیا, جو ورس رسپانس کرتے تھے ان کا بھی سیم آیا. اب یہاں پہ جو بیٹرمنٹ والی تھی ان کو میں نے سٹاپ کر دیا, جو ورسن والی تھی ان کو میں نیگیٹیولی ریوارڈ دیا, نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں نے دی ان سینس آف اے گڈ گریڈس. ان یونیورسٹی لائف آپ نے نوٹس کیا ہوگا کچھ اسٹوڈنٹس کے ریمارکس اس طرح ہوتے ہیں کہ ہاں آ جاتے ہیں مارکس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یونیورسٹی جاؤ یا یونیورسٹی نہ جاؤ. پشاور یونیورسٹی کے بارے میں جو ہے ہم سنتے ہیں, متس میں بھی متس ہوں لیکن شاید متس نہ بھی ہوں, کہ اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, یونیورسٹی نہیں بھی جاتے, اٹینڈنس ہے یا نہیں ہے, آپ کی جو ہے 3 GPA مسٹ آتی ہے. تو اگر یہی مائنڈ سیٹ اپ ہمارا ہوتا ہے تو دیکھیں یوتھ, ابھی آپ اور میں یوتھ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, یس میم. تو ہم اپنی کنٹری کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اگر کسی نے کہا تھا, رائٹر کا میں نام بھول گئی ہوں,
کہ اگر آپ نے کسی بھی نیشن کو ویک بنانا ہے نا، کسی بھی نیشن کو اس ویک کی بنانا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے یوتھ کو وہ کر دو، بالکل، یوتھ دیکھیں اس نا، کی یوتھ جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پہلے اس کے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے اسپوائل کر دوں. ایجوکیشن سسٹم بالکل جیسے ہم نے کہا نا ملٹی ڈائمینشنل پرابلم، ہم نے پاورٹی کی بات کی، اب یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل پرابلم میں ایجوکیشن سسٹم. اب یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ روٹ کاز ہے باقی جو کنٹری کی اکنامیکل کنڈیشن ہے، کنٹری کی پراسپیرٹی ہے، کنٹری کا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہے، یہ سارے اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ہمارا جو انجینئر ہے وہ کچن کی جگہ باتھ روم بنا دے، باتھ روم کا پائپ کچن میں ڈال دے، کچن کا پائپ باتھ روم میں ڈال دیں. ناؤ امیجن کیسے چلے گا؟ اب ہمیں ہر ایک چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہم باہر سے جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں. انجینئرز ہو گئے یا کوئی ہمارا آئی ٹی کی پرابلمز ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، ہم باہر سے لوگ کو ہائر کرتے ہیں. ہمارے جو ہے وہی ڈگری ہمارے لوگوں نے بھی لی ہے، ہماری یوتھ کے پاس بھی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہے، تھیوریٹیکل ہے. پڑھو 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 پڑھو. وہاں پہ ویسٹ میں کیا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں سیکھو سیکھو سیکھو. یہاں وہاں پہ پریکٹس ہے، پریکٹیکل ورک ہے. یہاں پہ تھیوری ہے، اب تھیوری میں نے پڑھ لی، لیکن تھیوری پڑھنا اور اس کو پریکٹیکل میں امپلیمنٹ کرنا، there are two different things, there are two different sides of a coin. Yes, ma'am. if you people do remember کہ میں نے آپ کو گیسٹالٹ سائیکالوجی جو ہے اسکرین پہ ملٹی میڈیا پہ آپ کو بتایا تھا، پکچر Yes, ma'am. دکھائے تھے، اس کو شو کرنا، اس کو ہائڈ کرنا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب یہی وہ چیزیں ہیں. میں نے تھیوری پڑھا دی، تھیوری پڑھا دی، آپ لوگوں نے بھی تھیوری یاد کر لی، لیکن پریکٹیکل نہیں ہوا. وہ پریکٹیکلی میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو وہ پریکٹیکل سمجھانا وہ چیز آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. سو ڈیلے آف ریوارڈ، اگر ہم ریوارڈ کو جو ہے ڈیلے کرتے ہیں تو یہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ٹورڈز آور بیہیویئر. یہ ہماری جو رسپانس ہے، ہمارے جو بیٹرمنٹ ہے، اس کو جو ہے اسٹاپ کرتا ہے. Yes, ma'am. ان پارشل ری انفورسمنٹ، اب ہم نے پارشل ری انفورسمنٹ پڑھنا ہے. A subject is not rewarded every time for making a response. In general, partial reinforcement leads to a greater persistence in behavior than does continuous reinforcement. Okay, in partial reinforcement میں کیا ہے، اب آپ روزانہ جو ہے روزانہ اچھا ٹیسٹ دے رہے ہیں، اب ڈیلی بیسس پہ تو میں آپ کو جو ہے ایک ایک مارکس زیادہ نہیں دے سکتی نا، یا ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو چاکلیٹس نہیں دے سکتی، یا ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو ٹرافی نہیں دے سکتی. میں نے کمپائل کیا 1 منتھ کے یا ہاف سیمسٹر کے مڈ ٹرم تک جتنا بھی رزلٹ تھا، میں نے اس کے بیسس پہ اوورآل آپ کو جو ہے ریوارڈ سسٹم پرووائڈ کیا. میں وہ ریوارڈ ان فارم آف منی بھی ہو سکتا ہے، وہ ریوارڈ ان فارم آف سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ریوارڈ ان فارم آف ٹرافی بھی ہو سکتا ہے، ان فارم آف اینی ادر گڈ تھنگس بھی ہو سکتا ہے، بک بھی ہو سکتا ہے، پین بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. Yes, اب ma'am. وہ آپ کو دینا، آپ کو ری انفورس کرنا، آپ کو موٹیویٹ کرنا. لیکن Yes, اب ma'am. ہر ٹائم جو ہے ہم ری انفورس نہیں کر سکتے، ہر ٹائم ہمارا رسپانس نہیں ہو سکتا. تو دس از پارشل ری انفورسمنٹ. پھر پارشل ری انفورسمنٹ کے بعد ہمارا انٹر اسٹیمولس ٹائم. انٹر اسٹیمولس ٹائم میں ہمارا کیا ہے، the time between presentation of a given stimulus can also be important in both classical and operant conditioning. Optimal condition can be determined for a particular situation. انٹر اسٹیمولس میں جو ہے ہمارا کلاسیکل اینڈ اوپرنٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ پیولو کی، اوپرنٹ کنڈیشننگ بی ایف اسکنر کی. اب دونوں کے لیے اسٹیمولس ہمارا کیا ہے، اسٹیمولس ہمارا سراؤنڈنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا ہو سکتا ہے اسٹیمولس ہمارے؟ میم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اشارہ، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم روڈ کراس کر رہے ہیں تو آنے والی فار ایگزامپل جو ہماری کس طرف سے گاڑی آ رہی ہے تو ہم پہلے اس طرف دیکھ لیں، یا اگر میں کہیں بیٹھتا ہوں اور اس جگہ پہ نیگل ہے، پن ہے کوئی، تو وہ اگر مجھے چھپ کیا تو ایک دم اپنی انگلی اٹھا لیتا ہوں، اینی تھنگ. وائس، نوائس. یس میم، وائس کچھ کیا بھی ہے ہو پھر سکتا ہمارا؟ ہے میم. وائس جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں کوئی باہر سے شور کر رہا ہے، نہیں کوئی کسی نے مجھے آواز دی ہے، تو میں ڈسٹریکٹ ہوا ہوں، دس از کالڈ وائس. اور اگر کوئی مطلب باہر کوئی اس طرح شور مچا رہا ہے، دس از کالڈ نوائس. اوکے. اور اروما اینڈ فریگننس؟ اروما میم جو کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو اروما کہتے ہیں، اور جو ہم پرفیوم جس کو استعمال کرتے ہیں دیٹ آر کالڈ فریگرنس. اوکے. اب اسٹیمولس جو آپ نے اروما یا فریگرنس یا کھانے کا یا گڈ اسمیل یا وٹ ایور، اب یہ آپ کا اسٹیمولس تھا. اب اس کا اسٹیمولس S1 جو ہے، یہ ہم نے وہ اروما یا وہ اسمیل یا وہ پن جو ہے وہ آپ کا S1 ہو گیا نا، اسٹیمولس نمبر 1. اب آپ کا انٹر اسٹیمولس کیا ہے؟ We can to some extent say that this is the duration between the offset of a stimulus and the onset of a stimulus number 2. offset کیا ہے؟ وہ آپ نے جو ریسیو کیا آپ تک پہنچا. onset آپ کا جو آپ اس پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، آپ کو فیل ہوا نا، فیل ہوا اور آپ نے اسی کے اکارڈنگ کیا. جیسے آپ نے کہا میں بیٹھ رہا ہوں اور میرے جو ہے ہاتھ میں یا فنگر میں جو ہے نیڈل جو ہے چپ گئی، اب آپ کو پین سینسیشن آ گئی نا، اسٹیمولس 1 ہو گیا. انٹر اسٹیمولس ٹائمنگ میں کیا ہے؟ انٹر اسٹیمولس ٹائمنگ میں کیا ہے؟ آپ ابرپٹلی آپ کا اسٹیمولس ٹو سیکنڈ رسپانس کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹلی ادھر سے ہاتھ ہٹا دیتے ہیں. کلیئر؟ یس میم. یہ فیکٹرز تھے: amount of practice, amount of reward, delay of reward, partial reinforcement and inter-stimulus time. These were the factors that influence learning. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں factors that influence performance. performance کو کون سے factors influence کرتے ہیں؟ Since learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. Clear? یس میم. Experiments must be certain that factors other than learning have not influenced the responses being studied, and being alert toward those factors might be. Several factors that influence performance but not necessarily learning include the following: variation in levels of motivation. Factor number 1 that influences performance is the variation in level of motivation that can influence performance. For example, if two rats have been through the same conditioning process, but one of them is denied food until it is very hungry, the rat may press a bar that produces a food pellet with more vigor than the less hungry cat. The vigor of response in this case doesn't reflect different degrees of learning. Both rats have learned that the bar pressing response, but rather different level of motivation. Example کیا؟ Example just minus example ہے کہ دونوں ریٹس ہیں، ایک جو ہے دونوں ہنگری ہے، ایک جو ہے وہ دونوں کو پتا ہے کہ پیلٹ میں پریس کروں گا اور یہ بار میں پریس کروں گا تو فوڈ پیلٹ جو ہے وہ ابھی سامنے آئے گا. اب دونوں کی لرننگ ہے، دونوں کی لرننگ ہے. اب ایک جو ہے ایک پریس کرتا ہے اور ایک پریس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ڈفرینٹ لیول آف موٹیویشن ہے. لائک اس کو اگر ہم آپ کی کلاس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، موٹیویشن. ابھی آپ صبح اٹھے ہیں، آپ کلاس کے لیے ایکٹیو ہیں، کویشچنس بھی پوچھ رہے ہیں، آنسرس بھی دے رہے ہیں، آپ کا جو رسپانس ہے وہ 100/100% آ رہا ہے. یہ آپ کا موٹیویشن لیول ہے ان آرڈر ٹو گین اور ان آرڈر ٹو سیک، ان آرڈر ٹو لرن سم تھنگ. یس میم. اب وہی ایک ٹیچر ہے نا، وہی ایک میں ہوں،
میں آپ کو بھی وہی لیکچر ڈلیور کروں گی، باقی سب کو بھی وہی کروں گی. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے کام میں کچھ اور کروں گی، فلانا ایک دس اینڈ دس لرننگ از دیٹ اینڈ لرننگ از دس، اگلے کے کام میں کچھ اور نہیں. میں آپ سب کو سیم لیکچر ڈلیور کروں گی. اب اس سیم لیکچر کی ڈلیوری میں آپ کا موٹیویشن لیول آپ کا پیک پہ ہے. یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، یو وانٹ ٹو بی فوکسڈ، یو وانٹ ٹو گیٹ اے گڈ گریڈس. اب گڈ گریڈس آر لنکڈ ٹو یور لیٹر سکسیزفل لائف. آپ اپنے فیوچر کا سوچ رہے ہیں، آج کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہم تھوڑا سا سیکریفائس دیں گے، تھوڑا سا ہم جو ہے تکلیف اٹھائیں گے، دین ہماری جو اپ کمنگ لائف ہوگی وہ سکسیزفل ہوگی. اب یہ آپ کا موٹیویشن یس لیول ہو گیا. اگلا بندہ جو ہے ابھی تک بیڈ پہ سو رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. بالکل. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب موٹیویشن لیول ان کا اور اپنا دیکھیں نا، چیک کریں، سیم ہی چیز ہے. وہی لرننگ، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ صبح ہم نے کلاس لینی ہے تو کلاس ہمارے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں. باقی لوگوں بالکل. کو بھی پتا ہے کہ کلاس ہماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں. دونوں کو پتا چل گیا. یہاں پہ دونوں ریٹس کو پتا ہے کہ فوڈ پیلٹ بار پریس کریں گے دین پیلٹ آف فوڈ جو ہے وہ اپیئر ہوگا. اب یہاں پہ آپ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگلا نہیں آ رہا. لیول آف موٹیویشن ڈفرینٹ ہے، لیول آف ایمبیشن ڈفرینٹ ہے، ایم اور پرپز آف لائف ڈفرینٹ ہے، پرسپشن آف ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. یس میم. Stimulus intensity. The stimulus intensity may influence performance as well. کتنا انٹینس ہے آپ کا stimulus. But while a more intense condition stimulus might produce a stronger condition response. Condition stimulus according to situation ہوگی نا، جس طرح ایکشن ہوگا اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا نا. That increase the vigor of the response doesn't necessarily and in general does not indicate greater learning. جس طرح ایکشن اینڈ ریئیکشن ہوگا، اب ایکشن اینڈ ریئیکشن کے لیے ہمیں لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. جو جس طرح کرے گا اس طرح میں کروں گی، یہاں پہ میری لرننگ سٹاپ ہوگی. لیکن اگر میں کہوں جو جس طرح کر رہا ہے نا میں اسے اچھا کروں، میں جو ہے اپنی وزڈم، اپنی اپ برنگنگ، اپنا نالج، اپنا پیشنس ان کو بتاؤں، پھر وہ میری لرننگ ہے. جیسے حضرت علی نے بتایا کہ اگر کسی کی دوستی آزمانی ہے تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو. صحیح. کسی کا یس میم. کسی کا صبر آزمانا ہے تو اس کو باتیں سناؤ. یس میم. اگر کسی کی وفا کا پتہ لگانا ہے تو بیماری کے ٹائم، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا. لائف میں اس طرح سٹیجز آتی ہیں. اب یس یہاں میم. پہ میرا ایکشن اور ریئیکشن، اگلی بندی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن پھر بھی میں اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. I'm not saying میں اچھا کر رہی ہوں، میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اپنا ظرف دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں in a good way with a good will. یس. اب انٹینسٹی جو تھی اسٹیمولس کی، اس کا انفلوئنس میری پرفارمنس پہ ہوا نا. یس میم. If extreme effort must be used in response, extreme effort. For example, in pressing a weighted bar, fatigue may be affect a subject's performance. Inter-trial intervents have also been shown to affect performance. Too many trials too quickly can result in decreased performance simply because of fatigue or boredom. اب یہاں پہ ہم ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک جو ہے ایفرٹ، جیسے ایک فیمس سیئنگ ہے نا، ورک وائزلی رادر دین ہارڈلی. اب وائزلی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا ایفرٹ کم یوز کر رہے ہیں لیکن کوگنیٹو کیپیسٹی آپ کی زیادہ ہے، کوگنیشن آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں. یس میم. اب کوگنیشن وہ ساتھ میں موٹیویشنل، یہ جو آپ کے آج کل کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، اب اس میں وہ پکچر ہے نا کہ وہ بندہ جو ہے ایک پکچر میں جو ہے وہ بندہ بھینس کو جو ہے بفیلو کو کھینچ رہا ہے لیکن بفیلو نہیں جا رہی، اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو لے جائیں، وہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے نا. دوسری پکچر میں شو کریں کہ دوسرا بندہ یا مے بی وہی بندہ جو ہے وہ بفیلو کے آگے جو ہے
گھاس کی جو ہے ایک گڈی اٹھائی ہے اور اس کو وہ کرے تو بفیلو خود ہی اس کے پیچھے آ رہی ہے. یس میم. تو کون سا بیٹر ہوا, کھینچنا, فٹیگ یا وزڈم؟ میم جس میں اس نے اپنا دماغ استعمال کر کے گھاس اس سے آگے کی ہے. ہاں, اب اس سے دماغ استعمال کرنے میں بھی فٹیگ نہیں تھا, وہی بالکل میم. گھاس پڑی ہوئی تھی اٹھا دیا اور سامنے کر دیا. اب یہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب ہم اپنے کام سے پیار کرتے ہیں, اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں, پھر ہم جو ہے ٹیکنیکس جو ہے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, نیو انوویشن لا سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے کام کو جب بوجھ سمجھیں گے نا, پھر انوویشن نہیں آئے گی بچے. جب تک اسٹڈیز یس میم. کو آپ جو ہے وتھ پیشن نہیں لیں گے نا اپنے کیریئر, اپنے فیوچر کے لیے, ٹو بی اے گڈ ہیومن, انسان بننا, جو انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے, انسان بن کے دکھانا کمال ہے. اب آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, فردر یہ چیزیں آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے, آپ کی اپنی یس تھیوری میم. ہوگی, اپنی پریکٹیکل لائف ہوگی. لیکن یہاں پہ اگر آپ فزیکل ایفرٹ سے بیٹر کہ آپ کوگنیشن یوز کریں, اگلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کب کیسے کس طرح بات کرنی ہے, سوشل انٹریکشن ہمارا کیا ہے. یس میم. Inter-trial intervention have also been shown to affect performance. Too many trials too quickly can result in decreased performance simply because of fatigue or boredom. Inter-trial intervention میں جی 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, 3 گھنٹہ میں بول رہی ہوں, نہ آپ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں, نہ آپ مجھ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں, بس میں اپنا کنٹینٹ کمپلیٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ آپ کی لرننگ ہوگی, یہاں پہ آپ کی لرننگ اسٹاپ ہو جائے گی. کیونکہ آپ ایکسرشن فیل کریں گے, آپ بور ہوں گے, آپ کو جو ہے ہیڈ ایک فیل ہوگا, آپ کو واش روم کی ضرورت ہوگی, آپ نے پانی پینا ہوگا. کیوں؟ یس کیونکہ میم. آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہوگا, سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یس میم. میں اسی 3 گھنٹے میں آپ کے لیے ملٹی میڈیا رکھتی ہوں, اسی 3 گھنٹے میں آپ کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ویڈیوز رکھتی ہوں, اسی 3 گھنٹے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ چٹ چیٹ بھی کر رہی ہوں, ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک انٹرسٹنگ ہو, تاکہ آپ کا جو ہے آپ فوکسڈ رہیں. اب اس طرح میں نے آپ کو 5-10 منٹ میں نے آپ کو جو ہے ریلیکسیشن کے لیے, واش روم کے لیے, پانی کے لیے, کینٹین تک جانے کے لیے بریک دے دی. تو یہ 3 گھنٹے میں نے انہیں گڈ وے یوٹیلائز کیا, آپ بھی بور نہیں ہوئے, میں بھی بور نہیں ہوئی, میرا جو ایم تھا یس. وہ بھی کمپلیٹ ہوا, آپ لوگ کا جو فوکس تھا وہ بھی آپ لوگوں نے اچیو کر لیا. لیکن میں کیا کر رہی ہوں, اب میں بار بار آج بھی 3 گھنٹے کی, صبح 3 گھنٹے کی کلاس رکھی, پھر شام کو پھر 3 گھنٹے کی کلاس رکھی, پھر صبح 3 گھنٹے کی, پھر شام کو 3 گھنٹے کی. آپ لوگ یار میں نے سنا تو پاگل ہو گئے, پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے. اب بار بار جو میں آپ پہ جو چیزوں کو بڑھنائز کر رہی ہوں نا, تو آپ کا پرفارمنس جو ہے وہ نیگیٹو بنتا جائے گا. ایک دن آپ بیئر کریں گے, دوسرے دن کریں گے, لیکن تیسرے چوتھے دن آپ اویلیبل ہی نہیں ہوں گے. پرفارمنس آپ کا ڈکریز ہوا نا. یس میم. اوکے جی. Conditioning is a form of learning in which either point number 1, a given stimulus or a signal becomes increasingly effective in invoking a response. کوئی بھی stimulus ہو جو کہ آپ کا جو ہے آپ کے رسپانس کو جو ہے وہ ایووک کرے, وہ انہینس کرے, یا اس کو جو ہے ان فرنٹ لے کے آئے. Second point is a response occurs with increasing regularity in a well-specified and stable environment. Well-specified اور stable environment میں جو response ہوگا, ایکشن اینڈ ریئیکشن ہوگا, میں پڑھا رہی ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کویشچن پوچھ رہے ہیں, میں کویشچن پوچھ رہی ہوں, یہ ہمارا جو response ہو گیا, یہ stable and well-specified, یہ ہمارا ایک گڈ انوائرمنٹ ہو گیا. یہاں سے آپ کی بھی لرننگ ہو رہی ہے, کچھ مجھے نہیں آ رہا, میں نے آپ لوگوں سے سن لیا, میری بھی لرننگ ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی ٹیچر سے سیکھتے ہیں, ٹیچرز بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. کافی چیزیں جو آپ مجھے سکھاتے ہیں, جیسے آپ ایگزامپلس نریٹ کرتے ہیں, آپ اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اپنی پرسیپشن شیئر کرتے ہیں, یہاں پہ میری اور آپ کی لرننگ ہو رہی ہے نا, in a stable in a well specified environment. So the یس میم. process can be described as one stimulus substitution. Okay. And classical conditioning, تھوڑا سا میں اس کو
وجہ سے اس کی جو ہے وہ فونٹ سائز زیادہ کر رہی تھی. اوکے جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے فونٹ سائز اسٹائل یہ سارے اس طرح کرنا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں. یہ میری یس ہیڈنگ میم. ہے نا, یہ یس میم. ہیڈنگ یہ 35 ہے جسٹ فار لیکچر. یس لیکن میم. جب ہم اسائنمنٹ پریزنٹیشن یا کوئی اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے پاس کرائٹیریا ہوتا ہے فارم 14 to 22. اب یہاں یس پہ میم. جون سا بھی آپ کی مرضی ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, بالکل میم. میں یس نے میم. کہا میں نے کیا ہے چلیے 24. اب یہ جو ہے آلریڈی سلیکٹڈ ہے, اس کو نہیں چیڑنا. میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے, میں نے اس کو بولڈ کیا. اٹیلک میں نے کرنا ہے تو میں نے اٹیلک کیا. ساتھ میں نے انڈر لائن کرنا ہے تو میں نے انڈر لائن کیا. بالکل ہو میم. گیا. اب اسی کو پھر ایز اٹ از رہنے دیں. میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ٹائمز نیو رومن جو ہے پروفیشنل یہ لینا ہے. ٹائمز نیو رومن میں نے لے لیا. یس میم. یہاں پہ اگر میں لیٹ سپوز کرنا تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کو یہ سلیکٹ کیا. اب میں اس کا جو ہے رائٹنگ چینج کر رہی ہوں. سپوز یس میں نے میم. اس کو ایڈ کر دوں. ٹھیک, اب یا میں یس اس کو اس طرح کر رہی ہوں نو کلر. جب ہم باقی جو ہے نا باقی اگر رائٹنگ ہوتی وہ بھی ریڈ میں ہوتی, لیکن میں نے اس کو نو کلر کیا تو وہ سارا ختم ہو گیا. اب یہاں پہ واپس میں اس کو بلیک کرتی ہوں. ٹھیک, اب یہاں پہ میں نے کچھ اور لکھنا ہے تو میں نے اس کو اٹیلک کو میں نے ختم کر دیا. انٹر ہو گیا میرا. ٹھیک, اب یہاں پہ پیرا میرا سٹارٹ ہوگا 1 2 3 4 5. یہ 5th جو ورڈ ہے میرا یس میم. 1 2 3 4 5. یہ 5th جو میرا ورڈ ہے اس کے نیچے میں نے اپنا پیرا سٹارٹ کیا. اب پیرا سٹارٹ میں نے کیا, بالکل. میں نے اس کو پھر سے سلیکٹ کیا. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں نا, یہ کارنر وارنر کو چھوڑ کے یہاں پہ پیراگراف والے 1.15 یا بعض لوگوں میں 1.15 نہیں ہوتا, ان میں ڈائریکٹ ہوتا ہے 1.5. کلیئر, تو یہ میرا ہو گیا 1.5. بکس اگر آپ نے پڑھی ہے نا تو بکس میں اس طرح ہوتا ہے نا. اب پھر میرا یس میم. سیکنڈ پیراگراف ہے, باقی پیراگراف ایز اٹ از رہا. سیکنڈ پیراگراف پھر میں نے اپنے کلاسیکل جو کنڈیشننگ کا سی ہے اس کے نیچے میں نے کر دیا. اب یس میم. یہاں پہ جو ریڈ ہے میں اس کو سلیکٹ کرتی ہوں, اگر کوئی نیم ہے تو نہیں ہے. اب یہاں پہ میں نے پھر اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. میں نے اس کو جو کلر ہے اس کو بلیک کرنا ہے تاکہ یہ جو بلو والا پورشن تھا یہ بھی بلیک ہو جائے. اب یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کا کنٹینٹ ہے. اب اس کی ایک پراپر فارم بن گئی ہے. یہاں پہ میں نے اس کا اچھا سائز اس کا 12, اسٹائل اس کا ٹائمز نیو رومن 1.15. یہ سارا آپ کا سیٹ ہو گیا. سمجھ گئے؟ بالکل میم. تو پیپر میں بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسائنمنٹس میں بھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تھرو آؤٹ جتنے بھی آپ کا اسائنمنٹس آپ کے جتنے بھی پیپرز ہیں فردر آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ سارے اسی پیٹرن سے ہوگا. بالکل میم. کیونکہ جی کلاسیکل کنڈیشننگ پڑھتے ہیں. Classical conditioning, also known as Pavlovian conditioning in learning through association, and was discovered by Ivan Pavlov, a Russian psychologist. In simple terms, two stimuli are linked together to produce a new learned response in a person or animal. Two stimuli are linked together, condition stimulus and condition response. Two stimuli ہو گئے نا. اب نیو رسپانس پروڈیوس کرے گا. آپ نے ایسوسیشن کی, آپ نے بیل کو سنا, یس بیل میم. انکنڈیشن سٹیمولس تھا. آپ کا رسپانس جب نیوٹرل تھا, آپ بیل کو بس جسٹ مائنر چیز لے رہے تھے نا, بیل ہی تھی.
لیکن اب آپ کا yes آپ بار بار ایسوسیشن آپ کی ہوگی کہ بیل ہوگی، ایمبولینس کا سائرن ہوگا، ایمبولینس کی آواز ہوگی، تو آپ نے اس کو ایسوسیٹ کیا دیٹ سم ون از ان ڈینجرس. وہ ڈینجرس کیا ہے؟ اس کی ہیلتھ کو ہے، اس کی لائف کو ہے، یا سم ون از ان ایمرجنسی سچویشن. اب پھر آپ جب آپ کی لرننگ ہوگی نا، آپ نے پھر ایمبولینس آپ کا کنڈیشن اسٹیمولس اور آپ کا کنڈیشن رسپانس، کہ آپ نے اس کو کنیکٹ کیا دیٹ کہ کوئی جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہے، دو اسٹیمولس کمبائن ہو گئے، ایک نیا رسپانس بن گیا. پرسن اور yes ma'am اینیمل، اینیمل اس لیے کہ جو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ ہوا تھا اینیمل پہ ہوا تھا، اور اینیمل کے رسپانس کے بیسس پہ پھر ہیومن بیہیویئر کی موڈیفیکیشن کی گئی. yes ma'am جے بی واٹسن، یہ جان واٹسن proposed the process of classical conditioning based on Pavlov observation was able to explain all aspects of human psychology. کلاسیکل کنڈیشننگ پیولو نے، آئیون پیولو جو کہ ریشن سائیکالوجسٹ تھا، وہ ایکسیڈنٹلی وہ اس نے کلاسیکل کنڈیشننگ کو جو ہے وہ ڈسکور کیا. پھر بعد میں کلاسیکل کنڈیشننگ پہ جے بی واٹسن نے اس پہ کام کیا. اور جو ہے yes باقی ma'am جو اسپیکٹس ہے جیسے جے بی واٹسن نے کیا تھا وہ وائٹ ریڈ والا سوری، تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. So everything from speech to emotional responses was simply pattern of a stimulus and responses. Everything from speech to emotional responses was simply pattern of a stimulus and response. Stimulus ہوگا تو response ہوگا نا، yes ma'am لیکن stimulus سراؤنڈنگ نہیں ہے تو response کیسا؟ کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ فیل نہیں ہو رہا، تو کیسا response ہوگا میرا؟ میں تو نیوٹرل رہوں گی. بالکل ma'am Watson denied completely the existence of a mind or consciousness. Watson believed that all individual differences in behavior were due to the different experience of learning. واٹسن نے کیا کہا؟ واٹسن نے کہا کہ کانشیس اور انکانشیس مائنڈ کی اس میں بات نہیں ہے، اس میں ڈفرینسز جو yes ma'am ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارا ڈفرینٹ لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے اگر yes ہم ma'am تھیریز آف میموری، اگر آپ کو یاد ہو تھیریز آف میموری کو ہم نے پڑھا تھا کہ کوالٹی آف اسٹیمولس. کوالٹی آف اسٹیمولس کا yeah مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کتنا کلیئر ہے. اگر ساؤنڈ ہے تو yes کتنی کلیئر ہے، نوائز ہے تو کتنی کلیئر ہے، اگر کوئی فوڈ ہے، کوئی اسمیل ہے، کوئی اروما ہے، کوئی پین ہے، کوئی کوئی پکچر ہے، وٹ ایور جو بھی ہے اسٹیمولس، اس کی انٹینسٹی کیا، اس کا اسٹیمولس جو ہے وہ کتنا کلیئر ہے. تو جتنا کلیئر ہوگا اتنا ہی ہماری میموری میں وہ زیادہ ٹائم تک اسٹور ہوگا. تو یہی بات جو ہے واٹسن نے کہی. سیم دیکھیں نا کہ ڈفرینسز جو ہے بیہیویئر میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسپیرینسز پہ. ادھر ہم میموری کی بات کریں، اسٹوریج ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی آف اسٹیمولس پہ. یہاں ہماری yes ma'am لرننگ ڈپینڈ کرتی ہے، ڈفرینسز ان بیہیویئر ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز آف لرننگ. کلیئر؟ yes ma'am Classical conditioning examples. There are 3 stages of classical conditioning. At each stage, the stimuli and the responses are given special scientific term. Before conditioning, stage number 1 was in this stage, the unconditioned stimulus UCS produced an unconditioned response UCR in an organism. Unconditioned stimulus होगा तो definitely unconditioned response ही आएगा ना. In بالکل ma'am basic terms, this means that a stimulus in the environment has produced a behavior response which is unlearned, unconditioned, and therefore is a natural response which has not been thought. In this respect, a new behavior has been learned yet. اب یہاں پہ کیا ہے؟ جب آپ نے سیکھا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، آپ نے ایسوسیشن نہیں کہ آپ کا نیو بیہیویئر فارم نہیں ہوا. فار ایگزامپل اسٹمک وائرس کیا ہے؟ unconditioned stimulus would produce a response of a nausea, unconditioned response. In other example, a perfume, unconditioned stimulus could create a response of happiness or desire, unconditioned response. Clear? yes ma'am This stage also involves another stimulus which has no effect on a person and is called the neutral stimulus, NS. The NS could be a person, object, or place, etc. The neutral stimulus is in classical conditioning doesn't produce a response until it is paired with the unconditioned stimulus. Neutral stimulus है ना NS,
یہ کوئی رسپانس تب تک نہیں پروڈیوس کرے گا جب تک یہ کسی اسٹیمولس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا. یس میم. جیسے ڈاگ نے کیا کیا, ڈاگ نے بیل کی جو آواز تھی پہلے اس کے لیے این ایس تھا, نیوٹرل اسٹیمولس تھا, لیکن اس کو پھر کنیکٹ کیا, بار بار ریپیٹیشن, بار بار ایکسپیرینس کے بیسس پہ لرننگ اس کی ہو کہ اس نے بیل کی آواز کو فوڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا. پھر اس کا انکنڈیشن, وہ فوڈ کے ساتھ جب اس کا کنیکٹ ہو گیا, پھر اس کا انکنڈیشن اسٹیمولس جو ہے وہ بن گیا, اور انکنڈیشن اسٹیمولس کے بیسس پہ اس کا انکنڈیشن رسپانس بن گیا. یس میم. During conditioning, during this stage, a stimulus which produce no response, for example, neutral, is associated with the unconditioned stimulus, at which point it now becomes as conditional stimulus. For example, دیکھیں نا وہ اسٹمک وائرس کے ایگزامپل پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. اسٹمک وائرس unconditioned stimulus might be associated with eating a certain food such as chocolates, conditioned stimulus. Also, perfume unconditioned stimulus might be associated with a specific person. فلانا بندہ یہ پرفیوم لگاتا ہے. کچھ لوگ کلاس میں آئے بھی نہیں ہوتے یا اس جگہ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کی جو فریگنس کی اسمیل ہے وہ آ جاتی ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں فلانا آ گیا ہے. وہ ڈیورنگ کنڈیشن اسٹیمولس تھی, آپ نے ایسوسیشن کر لی, ایسوسیٹ کیا نا. یس. یس میم. اسٹمک وائرس میں بھی چاکلیٹس ہو, میں بھی الکوہل لیتا ہو, میں بھی ڈرگس لیتا ہو, میں بھی انہائیجینک فوڈ کھاتا ہو, یا بہت زیادہ بنج ایٹنگ کرتا ہو, کوئی بھی سچویشن سینیریو ہو سکتا ہے اس کے لیے. For یس میم. classical conditioning to be effective, the conditioned stimulus should occur before the unconditioned stimulus. Conditioned stimulus should occur before unconditioned stimulus rather than after it or during the same time. Thus, the conditioned stimulus acts as a type of signal or cue for the unconditioned response. آپ کو اپنے ایسوسیشن کی آپ کو ٹریگرز ہوا نا, آپ کو پتہ چل گیا. So this acts as a type of a signal or a cue. Often during this stage, the unconditioned stimulus must be associated with the conditioned stimulus on a number of occasions, trials or learning to take place. However, one trial learning can happen on certain occasions when it is not necessary for an association to be strengthened or over time, such as being sick after food poisoning or drinking too much alcohol. کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. Clear? یس میم. After conditioning, now the conditioned stimulus has been associated with the unconditioned stimulus to create a new conditional response. For example, a person conditioned stimulus who has been associated with a nice perfume, unconditioned stimulus is now found attractive. Conditioned response. Unconditioned stimulus, conditioned stimulus تھا, ایسوسیشن جب ہم نے کی, unconditioned response ہو گیا, وہ بندہ آ رہا ہے. اب آپ کو کنڈیشن, آپ کا رسپانس کیا ہے, کنڈیشن رسپانس, آپ کو بندہ بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے. چاکلیٹ کنڈیشن stimulus which was eaten before a person was sick with a virus, unconditioned stimulus, now produce a response of nausea. Clear? یس میم. چلیے 5 منٹس کی بریک لے لیں ہمارے. یس میم.
ہاں میم بچے اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. لٹل اربٹ ایکسپیریمنٹ فوبیاز انڈیوس کیا تھا اس نے, فیئر انڈیوس کیا تھا. So Ivan Pavlov showed that the classical conditioning applied to animals did it's also apply to humans in a famous through ethically dubious experiments. Watson and Ryan 1920 showed that it did. واٹسن جے بی واٹسن اور اس کا جو کمپینین تھا رائنر نے کیا کیا, انہوں نے ایک 9 months کا جو تھا, کہیں پہ 6 months لکھا ہے کہیں پہ 9 months لکھا ہے, اس بیبی پہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا. لٹل اربٹ, اس بچے کا نام تھا البرٹ لیکن چھوٹا تھا تو اس لیے اس کو لٹل اربٹ کے نیم سے ہسٹری میں جو ہے یاد رکھتے ہیں. لٹل اربٹ واز اے 9 months old infant who was tested on his reactions to various stimulus. کافی اسٹیمولس پہ, کافی چیزوں پہ اس کا ریئیکشن جو ہے چیک کیا گیا. He was shown a white rat, a rabbit, a monkey and a various mask. اس کو وائٹ ریٹ شو کیا گیا, ریبٹ شو کیا گیا, منکی اور ویریس ڈفرینٹ سارٹ آف ماسک جو تھے, فیس ماسک, وہ اس کو دکھائے گئے. Albert described as the whole solid and unemotional, showed no fear of any of these stimuli. اب بچے کو 9 months کا بیبی تھا, واٹسن اینڈ رائنر نے اس کو کافی چیزیں شو کی جس میں ریبٹ تھا, ریٹ تھا, منکی تھا اور بہت سارے فیس ماسک تھے. اب بچے نے کیا رسپانس کیا, بچہ ان چیزوں کے لیے نیوٹرل تھا, کوئی فیئر نہیں تھا, کوئی ایموشن نہیں تھا, he was neutral. However, what did startle him and cause him to be afraid was if a hammer was struck against a steel bar behind his head. The sudden loud noise could cause little Albert to burst into tears. اب اس میں فیئر کیسے انڈیوس کیا بچے میں, انیشیلی بچے نے ان چیزوں کو دیکھا تو he was okay, he was neutral, no response. لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں پریزنٹ ہوتی تھی اور پیچھے سے ڈرم کی آواز ہوتی تھی. اب وہ ڈرم کی آواز جو ہے وہ بچہ رونے لگتا, آل آف سڈن بہت زیادہ نوائز شروع ہو جاتا تھا نا, وہ چیز پریزنٹ ہوتی تھی اور ڈرم ڈرز 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 اس کی آواز آتی تھی تو بچہ رونے لگتا تھا. When little Albert was just over 9 months old, 9 مہینے کا تھا تب سے ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ ہوا until and unless کہ وہ 11 مہینے کا ہو گیا. A white rat was presented, ایک سفید جو ہے چوہا. اب ویسٹرن جو لوگ ہیں نا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا یہ جو ہے وائٹ ریٹس کو ایز اے پیٹ اینیمل پالتے ہیں, رکھتے ہیں. وہ فیمس مووی ہے انگلش کی اسٹوارٹ, اگر آپ نے دیکھی ہو. ہاں تو وہ کیا ہے, اب وہ لوگ تو ہے اس کو ایز اے پیٹ رکھتے ہیں نا. اب 11 مہینے کے بچے کو وائٹ ریٹ پریزنٹ کیا. دا سیکنڈ لیٹر دیٹ ہیمر واز اسٹک اگینسٹ دی ویل, وائٹ ریٹ پریزنٹ ہوتا تھا اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں ڈرم کی آواز آتی تھی. دس واز ڈن 7 times اوور دا نیکسٹ 7 weeks. 7 times, ہر ایک ہفتے میں 7 بار یہ چیزیں کی گئی. اینڈ ایچ ٹائم لٹل اربٹ برسٹ انٹو ٹیئرز, وہ ہر ایک بار وہ بچہ جو تھا وہ روتا تھا. By now little Albert only had to see the rat and immediately showed every sign of fear. جیسے اس کو وہ ریٹ دکھائی دیتا وہ all of a sudden وہ ڈر جاتا تھا. He would cry whether or not the hammer was hit against the steel bar and he would attempt to crawl away. وہ بچہ اس سے جو ہے کرال کرنا, وہ رینگتے ہیں نا بچے ہاتھ پاؤں پہ وہ جو چلتے ہیں نا, تو کرالنگ کیا وہ اس سے دور ہونے لگتا تھا. اب یہاں پہ بچے کی ایسوسیشن کیا کی, ایسوسیشن فیئر ہو گئی. بیک گراؤنڈ میں ڈرم کی آواز آ رہی ہے ود ہیمر اور وہ چیز بار بار پریزنٹ ہو رہی ہے, تو بچے نے ایسوسیٹ کر لیا کہ یہ چیز جو پریزنٹ ہوگی فیئر فل چیز, یہی مین کاز ہے, یہ آتی ہے یا یہ چوہا آتا ہے تبھی جو ہے ڈرم کی آواز آتی ہے. فیئر انڈیوس ہو گیا نا, فوبیا.
In addition, Yes, the ma'am. Watson and Reiner found that Albert developed phobias of objects which share similar characteristics with the rat, like including the family dog, fur coat, some cotton wool, and a Father Christmas mask. This process is known as generalization. अब जनरलाइजेशन में क्या किया, अब जितने भी फरी ऑब्जेक्ट्स थे, फरी आइटम्स थे, सब में सबको देखे उसमें फियर इंड्यूस हो गया था, फोबियाज आ गए थे, वो हर एक फरी चीज से डरता था। क्यों? क्योंकि रेड, वाइट रेड फरी ऑब्जेक्ट है ना। Yes, ma'am. अब फरी Yes, ma'am. थिंग्स को लेके अब उसमें फियर आ गया, वो हर एक चीज को फिर उसी के साथ जो है एसोसिएट या कनेक्ट करता था। वॉटसन एंड राइनर had shown that the classical conditioning could be used to create a phobia. A phobia is irrational fear, fear that is out of a proportion to the danger. Fear है ना, phobia से जिसकी reality नहीं है। Yes, ma'am. Over the next few weeks and months, little Albert was observed, and 10 days after conditioning, his fear of a rat was much less marked. Over the next few weeks, बाकी कुछ महीनों हफ्तों और महीनों तक अल्बर्ट क्या, little Albert was observed, and 10 days after conditioning, his fear of rat was much less marked. This dying out of a learned response is called extinction. अब बच्चे को वो रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा उसका जो fear है वो थोड़ा सा lower down हो रहा था। However, even after a full month, it was still evident, and the association could be renewed by repeating the original procedure a few times. जब वो नहीं कर रहा था, एक्सटेंशन हो गई ना उस स्टिमुलस की, वो जनरलाइजेशन की एक्सटेंशन हो गई जब वो रिपीटेशन नहीं हो रही थी। लेकिन जब से रिपीटेशन दोबारा से स्टार्ट की, अगेन वो जो फियर या नॉइस था या उसका ब्रस्ट इनटू टीयर्स था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। ओके, Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन हमारे? No, ma'am. ओके, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। Instrumental learning, an extension of classical conditioning, was devised by Edward Thorndike 1874 to 1949, who placed cats in a puzzle box. The incentive of a fish as a food was placed outside of the box, given the cats as a reason to try to escape from the box. अब ये एक sort of story है, बस story की तरह इसको सुन ले। Initially they had trouble escaping and only gained freedom by knocking the ledge of the box. Over time, they learned that the undoing of a ledge would enable their escape, and so that the time spent being trapped in the puzzle box decreases as their knowledge of how to leave it increased. तो रंडाइक ने क्या किया था, फिशेज रखी हुई थी बॉक्स में, और साथ में जो है कैट्स जो है उनको जो है उस बॉक्स में रखा। अब वो जब ली जो है उसका दरवाज़ा खोलती तो वो फिश पे आती, वो फ्रीडम भी होता था। थॉर्नडाइक ने इसको नेम दिया इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में पजल बॉक्स था। थॉर्नडाइक टर्म दिस कंडीशनिंग लॉ ऑफ इफेक्ट इन 1911। A positive outcome to situation result in the stamping in of a particular behavior. In a case of a puzzle box, the opening of the leech was stamped in. Stamped in का मतलब है बार बार दरवाजा खुलता, फूड मिलता, बार बार ओपन होता, फूड मिलता। तो इसको थॉर्नडाइक ने इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को नेम दिया लॉ ऑफ इफेक्ट इन 1911। Conversely, if an outcome is undesirable, had Yes, the ma'am. cats been punished as a result of leaving the box। अब बार बार फूड मिल रहा था लेकिन कैट ने जो है, बिल्ली ने वो पिंजरा नहीं छोड़ा। द एक्शन लिविंग टू इट वुड बी स्टैम्प्ड आउट, बिकम लेस फ्रीक्वेंट। अब आपको आराम से सब कुछ मिल रहा है तो आप कोई जगह छोड़ के जाएंगे? No, ma'am. आप नहीं छोड़ के जाएंगे। अब आपका पर्टिकुलर बिहेवियर के बेसिस पे आपको चीज मिल रही है, तो दिस इज लेबल्ड एज स्टैम्प्ड इन। Yes, ma'am. आप वो जगह कभी नहीं छोड़ रहे या छोड़ने की चांसेस बहुत कम है, तो दिस इज लेबल्ड एज स्टैम्प्ड आउट। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, एंड वी हैव 9 minutes लेफ्ट। तो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, कुछ पूछना, कुछ बोलना, कुछ बताना चाहते हैं बच्चे, ताकि हमारा टाइम जो है इसको हम कवर करें। मैम ये जो चैप्टर हमने भी पढ़ा है ये हमारे
جو ہم نے لرننگ پڑھا تھا یہ مطلب یہ ہم نے ایکسپلینیشن رکھی ہے کہ نہیں، یہ مطلب ہم نے یہ آپ کے کچھ ٹاپکس ہیں جو میں نے ابھی آپ کے لیے سیٹ کیے ہیں، یہ آپ کے یس پیپر میم میں انکلوڈ ہوں گے. صحیح ہے میم، بس یہ پوچھنا تھا. صحیح. ایسوسیشن ہماری کلاسیکل کنڈیشننگ ہے یا اوپرینٹ کنڈیشننگ ہے؟ میم کنڈیشننگ ایسوسیشن لرننگ تو ایسوسیشن از کالڈ کنڈیشننگ، تو میم کلاسیکل کنڈیشننگ. گڈ. ریوارڈ، پنشمنٹ، پازیٹیو نیگیٹیو ری انفورسمنٹ، یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اوپنٹ ہو گئی. یہ ہماری آپرینٹ کنڈیشننگ ہوگی. گڈ. اب آپرینٹ کنڈیشننگ، اب ہم نے ایک پڑھا تھورنڈائک کا لا آف افیکٹ 1911 میں انہوں نے جو بالکل پریزنٹ میم. کیا. لا آف افیکٹ جو ہے، یا اگر ہم جی بی واٹسن کی بات کرتے ہیں تو وہ 9 مہینے کا یا 6 مہینے کا جو بچہ تھا، پھر وہ بچہ مر گیا تھا، تو تب سے جو ہے ایکسپیریمنٹ جو تھے وہ اینیملس پہ کنڈکٹ ہونے لگے کمپلیٹلی. کوئی بھی ہیومن جو ہے، ہیومن فگر انوالو نہیں ہوتا تھا. یس میم. پھر جو ہے یہ سائیکالوجی جو تھا انیشلی ایک سیپریٹ انٹائٹی نہیں تھی، ایک سیپریٹ سبجیکٹ نہیں تھا. یس میم. پھر جو ہے ولیم وارڈن known as father of psychology, he یس میم. established a experimental lab in Leipzig University Germany. وہ بیسیکلی جرمنی ہی کا تھا، تو جرمنی کی یونیورسٹی میں اس نے ایکسپیریمنٹل لیب اوپن کی. اور انہوں نے یس جو میم. سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کی، انہوں نے کہا سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف کانشیسنیس. کانشیسنیس ایوری تھنگ for which you are aware, by which you are aware. State of awareness یس is میم. the study of consciousness اور study of psychology. پھر انہیں نے فاؤنڈیشن رکھی، انہیں نے سارا سب کچھ رکھا. پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے، جتنا بھی کچھ ہوا، یہ سارا انہیں کا جو ہے انہیں کی بیسس پہ ہے. انیشلی کچھ ایسے ٹاپکس تھے جو کنٹروورشل سمجھے جاتے تھے کہ آئی کیو لیول جو ہے وہ میئر نہیں ہو سکتا اور ایموشن میئر نہیں ہو سکتے. تو پھر وتھ پیسج آف ٹائم اس چیزوں کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹیسٹ آ گئے. اب اسٹینفورڈ بینٹ ٹیسٹ آ گیا فار آئی کیو، کافی چیزیں آ گئیں. تو یہ چیزیں بھی سارا وہ ختم ہو گئی. پھر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ بنے. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں اسٹرکچرزم بنا، فنکشنلزم بنا، گسٹالٹ بنا، سائیکو انالیسس بنا. ہاں، اور کون سا بنا؟ میم بیہیویئرزم تھا، گسٹالٹ بالکل گسٹالٹ بیہیویئرزم. سائیکالوجی تھی. اب یہ جو ہم نے پڑھا نا، یہ ابھی کلاسیکل یس میم. کنڈیشننگ، اوپرینٹ کنڈیشننگ، یہ ہمارے بیہیویئرزم میں آتا ہے. یس میم. یہ ہمارے بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ کا پارٹ ہے. اب اس میں سے بیہیویئرزم، پھر ابھی ہمارے ماڈرن اپروچز آ گئے ہیں. ماڈرن بھی 6-7 ہمارے اپروچز ہیں. لیکن ان اے نٹ شیل یہ کہ جتنا ہم ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، پروگریس ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جتنا مائنڈ جو ہے ایکٹیویٹی زیادہ آ گئی ہے. ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ گھر میں ایک ہی کمپیوٹر ہوتا تھا، اور یس وہ میم. کمپیوٹر جو ہے وہ سب کی جان ہوتا تھا. فارغ تو یس ایم اے میم. یوز ہی نہیں کر سکتے تھے. اب وہی ایک کمپیوٹر، موبائل، اب اس کی ویلیو ہی نہیں رہی. جتنا ہم یس اس میم. کو یوز کر رہے ہیں نا، جتنا یوز کر رہے ہیں، ٹیکنیکس آتے جا رہے ہیں، سوشل اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن اپنوں سے ڈسٹینس جو ہے وہ بن رہا ہے. یس میم. جیسے ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ، اگر ہم میزلو کی بات کرتے ہیں، کالر جون کی ہم بات کرتے ہیں، یا روجر کی ہم بات کرتے ہیں، آئیڈیل سیلف یا سیلف ایکچولائزیشن، کیا ہے جتنا ہم ترقی کرتے جاتے ہیں، جتنا ہم اپنے اسٹیپس کو کلیئر کرتے جاتے ہیں، نیڈ آف ہائرارکی پہ چڑھتے جاتے ہیں، ہماری نیڈس کم ہونے کا نام نہیں لیتے. ہمارے نیڈس کبھی یس کم میم. نہیں ہوتے، ہماری وشز، ہمارے ڈیزائرز کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتے.
यस मैम, अगर इनिशियल लेवल पे है फिजियोलॉजिकल नीड हमारे बायोलॉजिकल फूड, अब फूड पे भी हमें ये है कौन अच्छा कार है कौन बुरा कार है, मुझे क्या मिल रहा है, नाशुक्री आ गई है। यस मैम, अब ये नाशुक्री क्या है, ये नाशुक्री हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। फिर सिक्योरिटी है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है बस अच्छी नहीं है, गुजारे हाल है, घर अच्छा नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है। फिर हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस, ह्यूमन नेचर, हर एक बंदे को पराई की बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसके हाथ का खाना बड़ा जबरदस्त होता है। नीड्स है ना, अब ये नीड्स को यस हमने मैम, लस्ट के साथ कनेक्ट किया। खुद मैरिड है लेकिन फिर भी बाकी लोगों की इज्जत को ताड़ना छोड़ेंगे नहीं। फिर यस आ मैम, जाते हैं सेल्फ एस्टीम। अब यहाँ पे 3-4 जो मेरे क्राइटेरिया है ये मेरा सारा मिक्स्ड है, खिचड़ी बन गई। तो सेल्फ एस्टीम टू गिव एंड टू गेन रिस्पेक्ट पॉसिबल होगा? नो पॉसिबल ही मैम, नहीं है। मैंने इज्जत नहीं दी तो मुझे इज्जत नहीं मिली, सेल्फ बिल्कुल एक्चुअलाइजेशन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। फिर बिल्कुल, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसेंडेंस, जो हमारी सूफीज़म वाला क्राइटेरिया है, नफ्स मुतमईना, प्योर एंड प्योर सोल, नहीं हो सकता। तो बिहेवियर हमारा यस क्या मैम, है, बिहेवियर हमारा हमारी सोसाइटी हमारी थॉट्स के बेसिस पे जो है वो बनता या बिगड़ता है। यस मैम, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने हमें यही बताया है कि हमारी बिहेवियर जो है हम अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर सीख रहे होते हैं। बिहेवियर बिल्कुल और मैम, एक्शन टुवर्ड्स अदर, तो जो हमारा सीखना है, जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें सीख रहे हैं। कुछ हम खुद सीख रहे हैं, कुछ हमें इंड्यूस करवाई जा रही हैं। इंड्यूस करवाना यस हम मैम, पे थोपी जा रही है। So this was all यस मैम। about your today's topic, today's lecture. Thank you so much बच्चे, thank you. Anything you wanna ask? कुछ पूछना चाहते हैं? If not कि मैं लेक्चर जो है एंड करूँ? नो मैम, बस सही है। ये मैम ये लेक्चर सेंड कर दीजिएगा बस। ओके इंशाल्लाह मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। मैं आपको कितने लेक्चर्स फॉरवर्ड कर चुकी हूँ मिड के बाद? मैम थिंकिंग ऑफ नेचर किया था। ओके सारा मैं आपको, चलिए मैं आपको कुछ टाइम में अभी सारे जितने भी लेक्चर्स हमारे हैं वो सारे फॉरवर्ड करती हूँ, रिमेनिंग सारा। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।